بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے یوم پیدائش کو نہیں منایا اور نہ یوم وفات کو منایا ہے. کوئی بھی چیز جب دین سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں یوم پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی تعلیمات نہ ہوتی تو بھی اتنا کافی تھا اس بات کے لیے کہ ہم یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا یوم وفات کو برسی نہیں منا سکتے ہم. لیکن ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی کا کسی کو یوم ولادت معلوم ہو تو اس یوم ولادت کو پھر نبی نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا پیدائش کا دن ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیے روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ جب کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں تو روزہ رکھ کے نہیں مناتے. بالکل. مثال کے طور پر آپ کو کوئی خوشی پہنچی ہو، آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی چونکہ میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا لہذا میں کھاؤں گا نہیں اب. ٹھیک ہے نا. کھانے سے پرہیز کر کے خوشی نہیں منائی جاتی، کھلا پلا کے خوشی منائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا، گویا امت کو یہ سبق دے دیا کہ میرا جو یوم ولادت ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے ہیں ہم عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور جمعہ میں بھی چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے اس کو. تو جمعے کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنا ناپسند کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت سمجھ کے آپ جمعے کی روزہ رکھیں، کیونکہ عید کا تصور ہے اس میں. تو ایک تو ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں. دوسری ہمیں اگر ہم قرآن و سنت پہ اور شریعت کے مزاج پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے لیے جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، جو ان کی گویا چھوٹی عید تھی، جو مقدس دن تھا، ہفتے میں سب سے بڑا دن تھا وہ. اور اللہ نے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے تو ہفتے کے بعد ان کا اتوار. ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا تو وہ اور زیادہ اس کا تقاضا تھا کہ ہمارے لیے بڑا دن پیر کو قرار دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں شریعت نے اس دن کو اہمیت نہیں دی بلکہ جمعے کے دن کو کر دیا اور اس کو عید قرار دے دیا ہمارے لیے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شریعت کے اس مزاج سے کہ شریعت جو ہے وہ نبی کے یوم ولادت والے دن میں تہوار کا عنصر نکال رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو تہوار کسی بھی لحاظ سے اس کو تہوار نہیں بنانا چاہتی. صحابہ کرام کے جو طرز عمل ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے جب سال کی ابتدا کی ہے، سال کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجتماع ہوا اور مشورہ لیا گیا کہ ہم سال کی ابتدا کب سے شروع کریں. تو یوم ولادت سے بھی کر سکتے تھے، وہ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، یوم وفات سے بھی کر سکتے تھے. لیکن صحابہ کرام نے ولادت کے سال کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی، وفات کے سال کو بھی اہمیت نہیں دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو اہمیت دی. کیونکہ اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا. تو جب بھی سال تبدیل ہوگا تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسے اب 1439 چل رہا ہے، 1439 ہجری کا یہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آج 13 تاریخ شروع ہو چکی ہے اس کی. تو 1439 کا لفظ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ کے لیے قربانی دیے ہوئے 1439 سال ہو چکے ہیں. 38 سال ہو چکے ہیں، 39واں شروع ہو چکا ہے، یا 39 ہو چکے ہیں اور 50واں شروع ہو چکا ہے. تو اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے. دوسری بات اس میں یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنے میں، اس کو باقاعدہ منانے میں ایک اور خرابی بھی ہے کہ اس پر کوئی بھی مسلک ہو، تمام مسلک کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سالگرہ منانا جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں سارے علماء کسی بھی مسلک کے ہوں یہی فتویٰ دیتے آئے کہ غیروں کا طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ سالگرہ نہیں منا رہے، تو فقہاء لکھتے ہیں العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. یہ دیکھا جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، الفاظ نہیں دیکھے جائیں گے. آپ اگر کسی کو ایک چیز دیتے ہیں، اپنا مکان بیچتے ہیں اور اس کی 1 کروڑ روپے آپ لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں میں مکان کسی کو گفٹ کر رہا ہوں 1 کروڑ کے بدلے میں، تو نام تو گفٹ کا استعمال ہو رہا ہے، ہدیے کا استعمال ہو رہا ہے، مگر چونکہ آپ 1 کروڑ روپے اس سے لے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس پہ بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے حکام جاری ہوں گے. تو لیبل چینج کرنے سے، میں اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سناتا ہوں لوگوں کو کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی اور بیچنے کے لیے، اور اس پہ چاول کا بورڈ لگایا ہوا تھا. کسی نے کہا ہے یہ چینی اور آپ نے لیبل چاول کا لگایا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا میں نے. ٹھیک ہے. تو مکھیاں جو ہے وہ دھوکے میں نہیں آئیں گی. تو لیبل چینج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہے سالگرہ.
کیک اس کا لازمی عنصر نہیں ہے, اس میں کیک بھی ہو سکتا ہے, مٹھائی بھی ہو سکتی ہے, بتیاں بھی ہو سکتی ہیں, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہو بھی رہا ہے, تو کیک بھی ہو رہا ہے. لیکن نہ بھی ہو کیک, اس کو سیلیبریٹ کرنا جو ہے نا اصل چیز ہے. تو جب آپ یوم ولادت منا رہے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کرنا ہی ہوا, یہ سالگرہ منانا ہی ہوا. اب عجیب بات ہے, انگریز ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کا یوم ولادت مناؤں تو تم اس کو ناجائز کہتے ہو اور کہتے ہو اسلام میں یہ منع ہے, اور جو نبی اسلام لے کر آئے انہی کا یوم ولادت منا رہے ہو, انہی کی سالگرہ منا رہے ہو, تو یہ ناجائز نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ اس کو کیسے قائل کریں گے اس پر؟ تو یہ اس کے بھی خلاف جاتا ہے یوم ولادت ہو. اسی طرح یوم وفات برسی ہے, اس میں برسی کو کیوں منع ہے کہ غم کو تازہ کرنا, یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں فقہاء نے لکھا ہے 3 دن کے بعد آپ عیادت ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے. تعزیت کرنا کسی کی 3 دن کے بعد میت کی مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ آپ اس کو کھینچ نہیں سکتے زیادہ. غم ہوا ہے 3 دن, اور عورت کے لیے شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی ہے, غم منا نہیں سکتی ہے. غم کا مطلب یہ جو مخصوص طریقے سے, تو اب یہ نہیں کر سکتی کہ چونکہ میرے شوہر کا 1 جنوری کو انتقال ہوا تھا تو ہر 1 جنوری کو میں عدت میں بیٹھ جاؤں گی آ کے, ایسا نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن عورت کے لیے رکھے, اس کے بعد نہیں. اور عام حالات میں جو آپ غم کو کسی حد تک آپ جو یعنی تعزیت وغیرہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں, وہ 3 دن رکھا گیا ہے, تو ایک لمٹ کر دی. تو برسی کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ یوم وفات منایا جائے, اور اسلام میں سالگرہ کا بھی تصور نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا, جو بڑے علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا یہ غلط ہے. آج جمعے کے دن میرا اس موضوع پر بہت تفصیلی بیان ہوا ہے, تو جو بھی سننے والے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ ابھی اپلوڈ ہوا نہیں ہے, نیٹ ورک کیونکہ آج صحیح نہیں چل رہا تھا, اس لیے وہ فیس بک پہ لائیو بھی نہیں جا سکا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں موبائل بند ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جو ہے نا وہ روڈ بھی جام ہوئے ہیں اور موبائل بھی بند ہوئے ہیں. میں خود یہاں پہنچنے میں مجھے بہت ٹائم لگا, ٹریفک بہت زیادہ جیم تھا. تو یہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کیسے کیا ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہ کریں اور اپنے طریقے سے ہم اس کو یعنی آپ محبت کا اظہار کی کوشش کریں. تو میں لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ اس بیان کو لازمی سنیں جب اپلوڈ ہو جائے. آج بیان ہوا ہے جمعے کا, اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس پر نمبر وار تقریباً 10 یا 11 دلائل دیے. اور ایک آخری بات جو میں خلاصے کے طور پر کہ دیکھیں, ہمیں جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو اپنی طریقے سے راضی نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا مزاج کیا ہے, محبوب کا مزاج کیا ہے. تو جس سے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جو محبوب چاہتا ہے, جسے پشتوں میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ, ٹھیک ہے نا, اخپل طریقے سے نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے نبی کو کیسے راضی کیا, ربیع الاول میں انہوں نے کیا کیا. نعت پڑھنا بھی ٹھیک ہے, ربیع الاول میں آپ اگر الگ سے نعتیں پڑھتے ہیں تو کیونکہ ایک مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی, تو نعت پڑھنا کوئی پابندی نہیں ہے. سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا وہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں, خوبصورت کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ڈیک لگائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور بتیاں لگائی جا رہی ہیں, یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ, 2 تہوار ہیں دن کی روشنی میں. غیر مسلموں کے تہوار عام طور پر رات کو ہوتے ہیں. آپ کرسمس دیکھ لیں, رات کو جو ان کا دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا. تو عید میلاد النبی جو ہے, جو آج کل جس طرح سے منائی جا رہی ہے, اس میں رات کو زیادہ منائی جاتی ہے, دن میں کم. خود یہ چیز شریعت کے خلاف ہے, کیونکہ جو بتیاں ہیں, لائٹیں ہیں, وہ رات کو زیادہ جگمگاتی ہیں, تو دن میں وہ منائی نہیں جا سکتی اس طریقے سے. تو یہ چیز بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ تہوار اگر یہ ہوتا تو دن میں ہوتا. اور بات سے بات یاد آتی ہے, تو ایک اور بات آپ کی خدمت پہ پیش کروں کہ کسی بھی قوم میں, کسی بھی مذہب میں جو ان کا تہوار ہے نا, اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے. بالکل آپ دیکھیں جو لبرل ہندو ہیں وہ بھی ہولی کے دن ہولی مناتے ہیں, جو لبرل عیسائی ہیں وہ بھی 25 دسمبر کو کرسمس منائیں گے. بہت ہی کوئی بالکل ہی مذہب سے باغی ہو تو وہ نہیں منائے گا, لیکن کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا تہواروں میں. مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مسلک ہیں, عید الفطر کو سب مناتے ہیں. عید الفطر ہے, 1 شوال کو اجماع ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے. 10 ذی الحجہ کا اجماع ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور یہ جو تہوار ہے نا, یہ متفق علیہ ہوتے ہیں, اس میں اختلاف نہیں ہوتا. عید میلاد النبی جس طرح سے منائی جا رہی ہے, تو آپ دیکھ لیں بعض ملک ایسے ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آج کوئی عید کا دن بھی ہے. سعودی عرب میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عربوں کو کہ آج کیا ہے. پورے ملک ایسے ہیں جن میں منائی نہیں جا رہی. پھر جن ملکوں میں منائی جا رہی ہے, کراچی میں, پاکستان میں منائی جا رہی ہے, کراچی میں منائی جا رہی ہے, تو کراچی میں کھارا در میں منائی جا رہی ہے, ناظم آباد میں نہیں منائی جا رہی, ٹھیک ہے نا. پھر اگر ناظم آباد میں کسی گلی میں منائی جا رہی ہے تو ایک گلی میں عید ہے, اگلی گلی میں نہیں ہے. اس والے گھر میں لائٹنگ ہے, اس والے گھر میں اندھیرا ہے.
تو تہواروں میں ایسا اختلاف نہیں ہوتا. تو ایسا اختلاف ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کا باقاعدہ تہوار نہیں ہے. اس کو عید کے لفظ سے تعبیر کرنا بھی شریعت کے مزاج کے باہر